اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله جاهه وجلاله بره وكماله وعلى آله وأصحابه وعلى وارث حاله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج میرے ساتھ مجبوری ہے کہ میرے گلے میں انفیکشن ہے، ورنہ میں بغیر مائک کے کر دیتا اتنی تو بھیڑ بھی نہیں تھی بہت. عام طور سے مسجدوں میں بغیر مائک کی ہوتی جو ہے ہمارے یہاں، مطلب ہمارے یہاں تو مائک ویسے بھی نہیں ہے. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال درینچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک نورانی اور بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر اس محفل میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. برادر محترم، قائد اجلاس، ترجمان قادریت، خلیفہ حضور تاجدار اہل سنت مدظ اللہ العالی، اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام، ائمہ ذوی الاحترام، معزز سامعین و حاضرین، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس عنوان سے معنون کیا گیا ہے، عظیم الشان اور اس کائنات کا عظیم ترین واقعہ، اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم اور جلیل اور اشرف اور اعلیٰ معجزے کے نام سے منسوب یہ اجلاس، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس عنوان کے تحت صدیوں سے بہت کچھ لکھا جا رہا ہے احادیث کی شروحات کے ضمن میں، قرآن کریم کی تفسیر کے تحت، اور مستقل اس کو عنوان بنا کر ائمہ نے، صوفیہ نے، علماء نے، مجتہدین نے عظیم الشان تصنیفات ہمیں عطا کی ہیں، ہمارے لیے چھوڑی ہیں. اور یہ ایک ایسا عنوان ہے نبی کریم کی معراج یا اسراء یا دیدار الہی یا آسمانوں کی سیر یا ان آیات اور نشانیات، عظیم الشان نشانیوں کو دیکھنا، اللہ سے ہم کلام ہونا، اس کا دیدار کرنا، اس کے قرب میں جانا، قرب خاص میں جانا، اور وہ سب کچھ دیکھنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، خاص بندے کو دکھانا چاہتا ہے. ان برکتوں کو، وہ دنیاوی برکتیں ہوں یا دینی برکتیں ہوں، وہ نشانیاں جو زمین والوں کے لیے بھی عظیم الشان ہیں، آسمان والوں کے لیے بھی عظیم الشان ہے، ان سب کو دیکھ کر واپس آنا یہ ایک عظیم الشان کارنامہ، ایک عظیم الشان معجزہ، ایک عظیم الشان واقعہ ہے. اور یہ سب کچھ اتنے وقت میں ہو گیا کہ جتنی دیر میں
بستر سے اٹھنے والا اٹھے اور دوبارہ لوٹ کر آئے تو بستر پہ اس کے جسم کی حرارت موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعثت کے تقریباً 12ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مجھ جیسا کم علم طالب علم اس پر کیا گفتگو کرے گا؟ اسٹیج پر علماء کرام بیٹھے ہوئے، کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی گفتگو اس پر ہو۔ حضور تاجدار اہل سنت کا ایک شعر مجھے یاد آیا، کہتے ہیں کہ علینا کہہ کے شامل کر لیا سرکار نے ہم کو۔ اس کا تعلق شب معراج سے ہے۔ علینا کہہ کے شامل کر لیا سرکار نے ہم کو، گناہگاران امت سے انہیں کتنی محبت ہے، گناہگاران امت سے انہیں کتنی محبت ہے۔ کسی اور شاعر کا مجھے ایک شعر یاد آیا، کہتے ہیں کہ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا، عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ٹھنڈی چاندنی ہوگی، کہ تپتی ریت کی قسمت میں ٹھنڈی چاندنی ہوگی، فلک کو میزبانی کی اجازت جب ملی ہوگی۔ اب یہ واقعہ معراج کو باندھ رہا ہے شاعر کہ فلک کو میزبانی کی اجازت جب ملی ہوگی تو بیچاری زمین کی رات آنکھوں میں کٹی ہوگی، بیچاری زمین کی رات آنکھوں میں کٹی ہوگی۔ اور سید منظر چشتی مدد اللہ علی فرماتے ہیں کہ ایک سورج عرش کی جانب چلا ایسا کہ آج، ایک سورج عرش کی جانب چلا ایسا کہ آج، شب زمین پر آسمانوں پر سحر ہونے کو ہے، شب زمین پر آسمانوں پر سحر ہونے کو ہے۔ اور مجھے اپنا ایک مقطع یاد آیا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ زمین ہی پہ نہیں عشقی دیکھنے والے، زمین ہی پہ نہیں عشقی دیکھنے والے، قدم فلک پہ بھی خیر البشر کے دیکھتے ہیں، قدم فلک پہ بھی خیر البشر کے دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اور اپنے دل سے، اور جاگتے ہوئے کیا اور روح اور جسم کے ساتھ کیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے جمہور کا عقیدہ ہے اور ان کا موقف ہے، مگر اس پر کافی بحثیں ہیں۔ اور آج کا یہ جو ایک ماحول ہے جس میں تحقیق ہو رہی ہے، ڈسکوری ہو رہی ہے، جستجو اور تلاش میں انسان سرگرداں ہو گیا ہے، زمین کے نیچے سے نکال کر لاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، سمندروں کے نیچے گھس کے نکال کے لاتا ہے کہ کیا ہے۔ چھینک آ جائے کسی کو تو بتا دیتا ہے تحقیق کر کے کہ چھینک اس وجہ سے آئی، پیٹ میں درد ہو تو اتنا جانچیں ہو جاتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ پیٹ کا درد کس وجہ سے تھا۔ تو یہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، تو زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس میدان میں بھی ترقی ہوئی۔ پہلے لوگوں نے ایک رائے قائم کی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سفر معراج جاگتے میں نہ ہوا، بعد کے لوگوں نے کہا کہ ہاں جاگتے میں نہیں ہوا۔ اسی زمانے میں کسی نے ایک رائے ظاہر کی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہ دیکھا ہو، بعد کے لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا۔ اتنی تحقیق ہوئی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کے اس موقف کے برخلاف اور ان روایات و احادیث کے برخلاف کہ جس میں اللہ کو دیکھنے کی بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کے برخلاف انسان اپنی عقل کے اور فلسفے کے قوانین کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس تک نہیں پہنچ سکے۔ مگر مجھے حیرت ہے، پہلی بات تو یہ کہ فلاسفہ تو یہ بات کہہ نہیں سکتے
کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ناممکن کوئی چیز ہے نہیں۔ فلاسفہ تو اس بات کہنے کا منہ نہیں رکھتے، جن کے نزدیک نبوت بھی کسبی اور ممکن ہو، نبوت و رسالت کا حصول بھی ممکن ہو ایک بندے کے اپنے کسب کی بنیاد پر، وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں؟ اور جن میں سے ایک بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں، ان کا منہ ہے یہ کہنے کا کہ اللہ کو نہیں دیکھا۔ ان کے تو آپس میں اتنے اختلافات ہیں۔ تو فلسفے کی بنیاد پر اس بات کا فیصلہ کرنا کہ نہیں دیکھا، یہ ایک طرفہ بات ہوگی۔ اگر فلاسفہ اپنے قوانین اور اصول کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو فلسفے کے دوسرے قوانین اور اصول کی بنیاد پر اگر ہم صحیح سے غور و فکر کریں اور مقدمات کو صحیح سے ترتیب دے کر ان کا نتیجہ برآمد کیا جائے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس شے کو کسی ممکن شے پر معلق کر دیا جائے وہ شے خود ممکن ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئے گی سمجھ میں، ہو سکتا ہے کوئی فلسفی بیٹھا ہو۔ اگر تعلیق بالممکن ہے کسی شے کی تو پھر وہ شے ممکن ہوتی ہے، اور تعلیق بالمحال ہو اگر تو وہ شے محال ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ تعلیق بالمحال ہے، کیونکہ اب نبی تو آ نہیں سکتا کوئی، لہذا عمر کا نبی ہونا محال۔ کسی محال نظریے پر اگر کسی کو معلق کر دیا جائے کہ اگر دو خدا ہوتے تو ایسا ہوتا، مگر چونکہ دو خدا کا ہونا محال ہے لہذا ایسا ہونا محال ہے۔ تو تعلیق بالمحال پر اگر کسی شے کی بنیاد رکھی جائے تو وہ چیز اور وہ نظریہ خود محال ہوتا ہے، لیکن رویت باری کی اگر ممکن پر معلق کر دیا اللہ نے، قرآن مجید میں فرمایا جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے رب میری خواہش یہ ہے، ارینی، تو اپنا جلوہ مجھے دکھا دے، اے میرے رب تو اپنا جلوہ مجھے دکھا، رب ارینی۔ ایک تو اس کا ترجمہ لوگ غلط کرتے، دھوکہ دیتے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اس کا مطلب ہی نہیں، تو مجھے دکھا دے اپنے آپ، تو دکھا اپنا جلوہ، تو دکھا، یعنی تو اپنی قدرت کاملہ سے مجھے دکھا دے۔ خواہش تھی دیکھنے کی کہ میں دیکھوں، مگر یہ نہیں کہا کہ میں دیکھوں، یہ کہا کہ مجھے دکھا، تو دکھا۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں دکھا نہیں سکتا، اے رب مجھے تو دکھا، اس نے کہا کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں دکھانے کی قدرت رکھتا ہوں اور کوئی دیکھنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب شمس مارہرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر یہ ہوتا کہ اے رب مجھے تو دکھا، اور وہ کہتا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے کہ بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم تجلی کریں گے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا، استقرار اس کو رہا، تو ہم تمہیں دکھا دیں گے، تو تم دیکھ لو گے ہمیں۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا تو تم ہمیں دیکھ لو گے، ترانی، تو تم مجھے دیکھو۔ تو پہاڑ کا اپنی جگہ پر باقی رہنا یہ ایک ممکن امر ہے۔ باقی رہ سکتا ہے پہاڑ، کیوں نہیں رہ سکتا باقی؟ ہمالیہ پہاڑ باقی ہے کہ نہیں؟ تو پہاڑ کا ٹوٹ جانا بھی ممکن ہے، پہاڑ کا باقی رہنا بھی ممکن ہے، پہاڑ کا چھوٹا ہو جانا، کٹ جانا، گر جانا، ایک ٹیلا گر جانا، ایک ٹیلا بڑھ جانا، یہ سب ممکن ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی رویت اور اس کو دیکھنا پہاڑ کے استقرار پر موقوف کیا گیا، جو ممکن شے ہے۔ تو اگر پہاڑ ممکن رہ جاتا تو دیکھ لیتے کہ نہیں دیکھ لیتے؟ شرط کیا تھی کہ یہ پہاڑ اگر باقی رہ گیا تم دیکھ لو گے۔ اب اتفاق سے وہ پہاڑ باقی نہیں رہ پایا، تو پہاڑ کے باقی نہ رہنے کی بنیاد پر تم بھی نہیں دیکھ پاؤ، لیکن پہاڑ کا باقی رہنا تو اپنے آپ میں ایک ممکن چیز ہے۔ مگر وہ تجلیات اور وہ انوار ایک پہاڑ برداشت نہ کر سکا، لیکن
جب اس کی صفات کلام کی باری آئی اور جب اس کے نزول کی باری آئی اور جب اس کو زمین پر اتارنے کی باری آئی تو پھر کسی پہاڑ کا انتخاب نہیں کیا گیا بلکہ سینہ مصطفیٰ کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ بھی تو ایک تجلی تھی۔ اگر وہ تجلی جمال کی تھی جو کوہ طور پر نازل کی گئی تھی تو یہ تجلی کلام کی تھی، وہ بھی صفات کی تجلی تھی، یہ بھی صفت کی تجلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوہ طور باقی نہ رہا، سینہ مصطفیٰ باقی رہا، بلکہ ایسا باقی رہا کہ جب نازل ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ کتنا بھاری تھا قرآن کا نزول سینہ مصطفیٰ پر۔ اس صفات کی تجلی کوہ طور پر کتنی بھاری تھی کہ ریزہ ریزہ ہو گئے، دھس گیا زمین پہ۔ صفت کلام کی تجلی سینہ مصطفیٰ پر کتنی بھاری تھی کہ آپ کے پیشانی پر ایک پسینے کی لکیر آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا جلوہ دکھانا چاہا، ارادہ کیا، اور اس میں کوئی توہین کی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کو اگر توہین آمیز لہجے میں کہا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو توہین ہے، لیکن اگر ادب سے قرآن کے وہ معانی کو اگر بیان کیا جائے تو اس کو کوئی مذاق اڑائے حضرت موسیٰ کا اس بات کو لے کر کہ میں نہیں دیکھ سکے، یہ بہت بری بات ہے۔ انبیاء سے مذاق، لیکن ادب کے دائرے میں دونوں معراجوں کا بیان ہوتا ہے۔ بھائی جان قبلہ حضرت مولانا ہادی القادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہو کیا فرق معراج کلیم و مصطفیٰ میں ہے، کہو کیا فرق معراج کلیم و مصطفیٰ میں ہے، یہی سمجھو جو کوہ طور و عرش کبریا میں ہے، بات ہے سبحان اللہ سبحان یہی اللہ سمجھو جو کوہ طور و عرش کبریا میں ہے، جو فرق کوہ طور میں ہے عرش کبریا میں، وہ ان دونوں کی معراج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ ممکنات میں سے، اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ قیامت میں دیدار ہوگا، اور یہ فلسفے کا اصول ہے کہ جو چیز فی نفس ہی محال ہوتی ہے وہ ہر جگہ محال ہوگی۔ دو اور دو تین نہ قیامت کے دن میں ہو سکتے ہیں نہ اس زمین پر ہو سکتے ہیں، یہاں بھی زوج ہوں گے وہاں بھی جوز ہوں گے، وہ نہ یہاں طاق ہوں گے نہ وہاں طاق ہوں گے۔ چار کا عدد وہ نہ زمین پر طاق ہے، وہ ہے طاق، نہ قبر میں طاق ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چار کے عدد کے لیے زوجیت یہ لزوم عقلی اور خارجی ہے، اس سے اس کا انفکاک محال عقلی ہے۔ محال عقلی کہتے ہیں کہ انفکاک کسی لازم کا منظوم سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے الگ ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ محال عقلی ہے۔ تو اگر اللہ کو دیکھنا محال ہوتا اور ایسا شدید محال کہ محمد الرسول اللہ بھی نہ دیکھ سکے تو پھر قیامت کے دن ان کی امت کیسے دیکھے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو فلسفے کا اصول ہے، یہ تو فی نفسی ممکن ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن سے اس باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن دیدار ہوگا، اور بہت واضح اور صریح احادیث ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو یہ بات تو ایک بے بنیاد بات ہے، فلاسفہ کے یا اورینٹلسٹ یا مستشرقین کے روپ میں آ کر مسلمان کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا جواب دیں گے اس کا۔ اب ایک قرآن کی آیت پڑھ کر مستشرقین مذاق اڑاتے کہتے لا تدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور ادراک کا معنی دیکھنا لگا دیتے کہ اس کو نگاہیں دیکھ نہیں سکتی۔ ادراک اور رؤیت اور علم معرفت، ان میں تھوڑا فرق ہے۔ اس ذات ازلی اور ابدی اور اس واجب الوجود کا، اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی نگاہیں۔ مثال دے دوں آپ کو، ایک آسمان کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ نہیں؟ پورے آسمان کو، کتنے کو ایسے کر کے دیکھیں گے تو کتنا دیکھے گا؟ بس تو بلا تشبیہ و تمثیل سمجھیے کہ اسی طرح دیدار ہوگا، جدھر سے دیکھیں گے ادھر سے دیدار ہوگا، مگر پورا نہیں دیکھ پائے گا۔
یہ ایک تقریب فہم کے لیے ایک مثال ہے. تو چھوٹی چیزوں کو پوری دکھ جاتی ہے, چھڑی پوری دکھ جائے گی آپ کو, مگر آسمان پورا نہیں دکھے گا. یہ ممکن ہے کہ جو آسمان آپ دیکھ رہے ہو وہ امریکہ والے نہیں دیکھ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیچے ہے. اس وقت وہاں دن ہوگا, یہاں رات ہے. دنیا گول ہے نا, کوئی نیچے ہے کوئی اوپر ہے. اب آپ کے حساب سے وہ نیچے ہے, ان کے حساب سے آپ نیچے ہیں. تو اس طرح دیدار ہوگا, احاطہ نہیں ہوگا, پورے کے پورے کو آپ نہیں. اور پھر جس شان کے لائق ہوگا وہ قیامت کی بات ہے. مگر اس کائنات میں یہ بھی تحقیق کی بات ہے اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا, نہ ہو سکتا ہے. دیدار ممکن ہے مگر ہو نہیں سکتا. قیامت کے دن ہوگا. آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتے کہ میں نے اللہ کو جاگتے میں دیکھ لیا تو یہ اس کے جھوٹے اور مکار اور دجال ہونے کی دلیل ہے. لیکن وہ واحد ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے بارے میں ان کے صحابہ نے اس بات کا اقرار کیا, ائمہ مجتہدین نے اس بات کا اقرار کیا, اور اولیاء صالحین نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ کے سوا اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا اور قیامت تک کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اللہ کا دیدار کیا؟ تو آپ جواب دینے لگا, آپ نے کہا رآ. اتنی دیر تک کہتے رہے کہ دیکھا 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 جب تک آپ کی سانس نہیں ٹوٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ امام احمد بن حنبل ہیں, امت کے 4 فقہا متکلمین میں سے ایک ہے. 4 میں سے ایک, 5واں نہیں ہے اس گروہ میں. ان 4 کے جیسا 5واں اس امت میں نہیں ہے. 4 ہی ہے بس. ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل امام اعظم کی صف میں آتے ہیں. حالانکہ زمانہ بہت بات کا ہے. امام اعظم کے شاگرد امام محمد, ان کے شاگرد امام شافعی, ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل. مگر اگر صف بندی ہو مجتہدین کی تو اسی صف میں کھڑے دکھائی دیں گے جس پہ امام اعظم کھڑے ہیں. یہ مقام ہے امام احمد بن حنبل کا. اور ہم قادریوں کے لیے تو ایک یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے آقا نعمت حضور غوث اعظم حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الفول فرماتے ہیں شاہ تم حنبلی ہو, شاہ تم حنبلی مسلک کے ہو پر سب کے مالک ہو. تاج الفول نے اس میں 4 اماموں کے نام سے استفادہ کیا ہے. شاہ تم حنبلی مسلک کے ہو پر سب کے مالک ہو, شفافے ہو کہ ہو احناف یا محبوب سبحانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شفافے ہو کہ اللہ ہو سبحان اللہ. احناف یا محبوب سبحانی. تو امام احمد بن حنبل جیسے اور بھی طویل فہرست ہے اس میں. تو یہ فلاسفہ کی بات تو یہاں نہیں چل سکتی. ان کی باتوں میں تو بہت سے تضاد ہیں اور تعارضات ہیں. ان کی تو بات چھوڑ دیجیے آپ. ائمہ محدثین اور مفسرین کی بات لے کے چلیں تو اس پر پھر کوئی گفتگو ہو سکتی ہے. اب آپ بتائیے آگے بات بڑھے پھر محدثین اور مفسرین کے موقف پر. پانی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات تو ذہن صاف کر لیں کہ ہم اس معاملے میں کسی فلسفی اور کسی فزکس کیمسٹری والے کی دلائل پر مطمئن نہیں ہو سکتے. اب مفسرین اور محدثین کی باری آتی ہے. محدثین میں بھی کچھ حدیث پڑھنے والے لوگ جن کے بارے میں تاریخ میں کہا گیا ہے کہ اگر فلاں شخص یہ کہہ دے کہ میں نے اس حدیث کو نہیں پایا تو پھر وہ حدیث نہیں ہوتی. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. تو کیا ان کے علم سے ہم محروم ہو جائیں, یا ان کی بات ہمارے لیے جو ہے پتھر کی لکیر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. دنیا شیخ الاسلام کہتی رہی, 600 سال پہلے بھی گزرا ہے. کہتا لم اجد, مجھے نہیں ملی. تو پھر اس کے شاگرد کہتے تھے کہ اب یہ حدیث میں زمین پر ہے ہی نہیں, یہ موضوع گڑی ہوئی بات ہے. ابن تیمیہ اور ان جیسے اور بہت سارے موقع. اب حدیث شریف پڑھ کر بولے سیدہ عائشہ کا فرمانا کہ نبی کریم نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور یہ بات یاد رکھنا, یہ بات میں اس لیے عوام الناس میں کہہ کر جا رہا ہوں
کیونکہ ایسے موقعوں پر کچھ ناعاقبت اندیش لوگ عوام الناس کو سیدہ کا نام لے کر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے اس سے استدلال کیا ہے، اور اس محدث کو یہ بات معلوم تھی کہ جب کوئی روایت ہمارے سامنے موجود ہو تو ہم کسی صحابی کے استدلال پر اعتماد نہیں کریں گے، ہم اس روایت پہ اعتماد کریں۔ یہ اصول ہے، مگر وہ سارے اصول جب مدینے کے لیے زیارت کو جانے کی بات ہو تو سارے اصول سامنے آتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے کی بات ہو تو سارے اصول سامنے آتے ہیں، یا ایک نشست میں 3 طلاق کی بات ہو تو سارے اصول نظر کے سامنے ہوتے ہیں۔ مگر جب شب معراج کی بات ہوئی تو اصول آپ بھول گئے۔ پھر تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ صدیقہ کا اپنا اجتہاد ہے اور اجتہاد میں خطا کا امکان ہے، مگر جو رسول نے کہہ دیا ہے لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی۔ تو جس قول کی شان یہ ہو کہ وما ينطق عن الهوى، اس کے مقابلے میں ایک اجتہاد جس کی شان یہ ہو کہ ایک پہلو ثواب بھی ہو سکتا ہے، ایک پہلو خطا بھی ہو سکتا ہے، تو خطا اور ثواب کا پہلو لیے ہوئے جو نظریہ سامنے آیا وہ حدیث کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ ہمارے سامنے روایتیں مسلم شریف میں بھی اور دیگر احادیث میں بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی، دیگر صحابہ سے بھی ہے، فقہا سے بھی ہے، محدثین سے بھی ہے، اور جمہور اہل سنت والجماعت کا یہاں سے لے کر عرب مصر تک سب کا ماننا یہی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، آپ نے اپنے دل سے بھی دیکھا ہے۔ اور مجھے حیرت ہے، بہت ساری حدیثوں پر تو گفتگو ہو جاتی ہے، مگر وہ طویل حدیث جس میں پورا واقعہ ہے، اور پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ آپ نے نمازوں کو تخفیف کرائی، اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں کرتا، کسی محدث کو کوئی کلام نہیں۔ پبلک بھی کنیکٹ ہو رہی ہے، صرف میں جلسے اسٹیج پہ چل رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وہ طویل حدیث ہے جس میں آپ نے بھی سنی ہوگی کہ 50 وقت کی نماز فرض ہو گئی، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات، ابھی زمین پہ نہیں آئے کیونکہ حضرت موسیٰ زمین پر نہیں تھے، اس وقت آسمانوں میں تھے۔ اب ایک بات سوچو کہ کہیں سے لوٹے، ابھی اس کو کہیں کہو، جہاں گئے تھے وہاں سے لوٹے تو راست ابھی زمین پر نہیں آئے، آسمانوں پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو، جہاں سے بھی لوٹے۔ اب وہ جبریل امین کو دیکھ کر لوٹے، سدرۃ المنتہا سے لوٹے، یا کہیں سے بھی لوٹے، لوٹ کر آئے تو کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ سے، اور جب لوٹ کے آئے تو 50 وقت کی نمازیں لے کر آئے، ٹھیک۔ اب حضرت موسیٰ کو بتایا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت اس کو نہیں پڑھ پائے گی۔ اچھا، ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، صحیح کہا تھا کہ غلط کہا تھا؟ تو نبی صحیح کہتا ہے، نبی کبھی کوئی بات غلط نہیں کہتا، نبی تو ہر بات صحیح کہتے ہیں۔ آپ سوچیے 5 وقت کا یہ حال ہے، 50 تو بالکل صحیح بات کہی، نبی ہر بات صحیح کہتے ہیں۔ مگر یہ بات جب کہی انہوں نے کہ یہ زیادہ ہے تو حدیث کے لفظ کیا ہے، حدیث شریف کے لفظ کیا ہے، کیسے کم کرا کر لائیے؟ ارجع الی ربک، صحیح حدیث کے لفظ ہے۔ اب ثم دنا فتدلی پر کون قریب ہوا؟ جبریل امین قریب ہوئے تھے یا خود رب کائنات قریب ہوا تھا؟ اس بحث کو چھوڑو، حضرت موسیٰ سے پوچھو کہ کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں جائے گا محمد رسول اللہ؟ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے سوال کیجئے کہ مولا کچھ کم کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتاؤ کہ وہ رب جو مدینے میں رسول اللہ کھڑے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ہو جاتی بات، تو جانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ کعبہ قبلہ بنا تو کیا رسول اللہ جا کے کرا کے لائے تھے قبلہ؟ کیا گئے تھے قبلہ کرانے کے لیے؟ زمین پہ کھڑے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس طرح کعبہ تبدیل ہوا تھا قبلہ، نمازیں بھی تخفیف ہو جاتی، مگر کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف جائیے۔
یعنی اپنے رب کے الہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف الہ ہوتا ہے. اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کتنے قریب تک ہے. ثم دنا فتدلی کا قرب ایک نپا ہوا قرب ہے، مگر الہ ربک میں کوئی نپائی نہیں ہے کہ کتنا قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ کہا جاتا ہے ذهبت الى المدرسہ، میں مدرسہ گیا ہوں، ذهبت الى المسجد، میں مسجد گیا ہوں، تو پھر الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد گئے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. ذهبت الى المسجد وصليت ركعتين، میں مسجد گیا اور میں نے 2 رکعت پڑھی. کیا مطلب ہوا کہ مسجد کے سامنے سڑک پہ 2 رکعت پڑھ کے آ گیا. ارجع، لوٹ جائیے، چلے جائیے، واپس ہوئیے. ارجع، اذهب نہیں کہا کہ جائیے، کہا ارجع. لوگوں غور کرو، کہتے کہ اذهب تو پتہ چلتا کہ اب اس سفر کی ابتدا قرب الہی میں یہاں سے ہونے والی ہے. فرمایا ارجع، جہاں سے لوٹے تھے وہاں جائیے. اور وہ جگہ کیا ہے؟ الہ ربک، اپنے رب کی طرف لوٹیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن معراج مصطفیٰ، خطیب ہندوستان، خطیب شمس مارہرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو پتہ چلا کہ وہ نمازیں بھی جبریل سے لے کر نہیں آئے تھے، وہ نمازیں اللہ سے لے کر آئے تھے. اسی لیے وہی لوٹایا جا رہا ہے. ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، جائیے، پھر سے جائیے. خیر چلے گئے. پھر نبی کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ میں یہاں مطلب کہتے کہ میں لوٹا اپنے رب کی طرف. یہ بھی الفاظ حدیث میں ہے کہ جب کہا کہ لوٹ جائیے اپنے رب کی طرف اور تخفیف کرا کے لائیے، تو اس کے بعد ہے کہ میں لوٹا اپنے رب کی طرف. پھر میں نے تخفیف کرائی تو 5 وقت کی کم ہو گئی. پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا، پھر انہوں نے پورا ماجرا پوچھا، پھر کہا ارجع الی ربک. پھر میں لوٹا اپنے رب کی طرف، پھر 5 وقت کی تخفیف کرا کے لایا. پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر کہا ارجع الی ربک. اس طرح ہوتے ہوتے لوٹے گئے، پھر آئے، پھر لوٹے ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی. 50 وقت کی تھی. حساب لگاؤ کتنی بار لوٹے ہو. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مسخرے نے کہا کہ ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو تبلیغی جماعت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. 5 وقت کی بھی نہیں رہ جاتی تو کیا پڑھواتے پھر کسی نماز ہی نہیں ہوتی. خیر یہ تو ان کا وہ مناظر تھے، مناظرہ کرتے تھے، ان کا منصب تھا یہ کہنے کا. ہم فقیر آدمی ہیں تو ہم تو اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے. تو لوٹے رب کی طرف. اب اتنا کیا زور اس بات پر کہ نہیں دیکھا اللہ کو. اب اس پر یہ کہو کہ جب لوٹے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گئے یا پیٹ کر کے گئے کہ دیکھ نہیں سکے، یہ کیا بات؟ یہ تو حماقت کی بات ہے نا. اور یہ بات یاد رکھنا، ارجع کا یہ ترجمہ لگا لینا کہ اپنے رب کی طرف لو لگائی یا دعا کی، یہ خیانت ہے. یہ خیانت ہے اور تم لگا بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب تم ید اللہ میں وہاں دست قدرت کی تعویل نہیں کر پاتے تو ارجع میں توجہ اور دعا کی تعویل کیسے کرو؟ اگر یہاں تعویل ہوئی تو پھر ید اللہ میں بھی تعویل ہوگی. وہ آپ کے نزدیک ممکن نہیں. آپ کہتے ہیں قرآن میں مجاز نہیں ہے، کہیں گے اس کی شان کے لائق ہاتھ، تو پھر یہاں تعویل بھی نہیں ہوگی. ایک اصول رکھیے زندگی کا. تو اللہ کے پاس گئے اور دیکھا. یہ تو احادیث اور بہت بڑا سمندر ہے حدیث. تو ایک مجھ جیسا ایک ناکارہ جس کو اس سمندر کی سمجھ بھی نہیں، کیا بات کر سکتا ہے. تو قصہ مختصر ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا اس سارے جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، وہ پاک ہے. کون پاک ہے؟ وہ پاک ہے جو لے گئے. اب یہاں جانے کا ذکر نہیں، یہاں لے جانے کا ذکر. سبحان الذی، پاک ہے. پاکی کسی کہتے ہیں؟ سیف اللہ المسلول نے المعتقد میں لکھا ہے، یہیں سے بات شروع کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے.
اور وہ ان تمام صفات سے بھی پاک ہے جس میں نہ کوئی عیب ہو نہ کمال. ایسی صفات بھی نہیں ہوتی ہے. اس کے جو بھی صفت ہوگی وہ صفت کمالیہ، وہ کمال والی صفات ہوگی، پلین صفت نہیں ہوگی کہ نہ کمال ہے نہ عیب ہے، کچھ نہیں. تو عیب تو کیا ہو، ایسی صفت بھی نہیں ہے کہ جس میں کوئی کمال نہ ہو. تو وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر ضعف سے، زمان و مکان سے، قیود و بند سے، کمزوریوں سے پاک ہے. اور وہ چونکہ علام الغیوب ہے، اس کو معلوم ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا بحثیں ہونی ہے، لہٰذا قرآن نازل کر کے اس بات پر اس نے روک لگا دی کہ اب آج کے بعد اس بات پہ ڈیبیٹ نہ ہو کہ رسول اللہ گئے کہ نہیں گئے. اس آیت کریمہ کے بعد اس پر گفتگو نہ ہو کہ معراج پر گئے کہ نہیں گئے، کیونکہ جانے کی تو بات ہی نہیں کی اس نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے عبدہ ہی، اپنے بندے. تو اس آیت کریمہ میں جس کا براہ راست تعلق معراج نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ تبارک و تعالی نبی کے معراج پر جانے کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ نبی کو معراج پر لے جانے کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہ اس بات سے پاک ہے کہ تم اس پہ تخمینے لگاتے رہو کہ جسم کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں، روح کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں، جاگتے میں کیسے جا سکتے ہیں، سوتے میں کیسے جا سکتے ہیں، مکے سے کیسے جا سکتے ہیں، اور اتنی جلدی جا کے آ کیسے سکتے ہیں. وہ تو کہہ چکا کہ ان باتوں سے سبحان الذی، پاک ہے وہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، سونے جاگنے سے پاک ہے، جسم و روح سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے. اور جب وہ پاک اور بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے، تو وہ اپنے بندے کو روح کو لے جائے تو ممکن ہے، جسم کو لے جائے تو ممکن ہے، روح اور جسم دونوں کو لے جائے تو ممکن ہے، جاگتے میں لے جائے تو ممکن ہے، خواب میں لے جائے تو ممکن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ تو پاک ہے ان سب چیزوں سے. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. تو بندے کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اس میں بندے کو کیا کرنا تھا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قوت عطا کی اس کی تو شروعات ہی نہیں ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا تو کوئی شروع ہی نہیں ہوا. کچھ جو رسول اللہ کو کمالات اور قوت اور جسمانی قوت اور ذہنی قوت اور روحانی قوت جو دی گئی ہے، اس کا تو ابھی ذکر ہی نہیں ہے کہیں. ابھی تو اللہ اپنی قدرت کاملہ کی جلوے دکھا رہا ہے. وہ اعلان کر رہا ہے کہ میری قدرت کا تقاضا اور میری قدرت کا مقام یہ ہے کہ میں اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اب لیل چونکہ رات ایک وقت ہے، اور یہ لفظ چونکہ نکرہ بھی ہے، نکرہ کہتے ہیں کہ جو متعین معین نہ ہو. فلسفی یہ کہتے ہیں کہ جو زمانہ ہے، وقت، اس کا جو سب سے چھوٹا جز ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں آن. کہ اب اس سے چھوٹا وقت نہیں ہو سکتا. وقت کی آپ تقسیم کرتے آئیں گے تو ایک آن بچے گا. اب اس آن کی تقسیم نہیں ہو سکتی. تو لیلن پہ جو تنوین لگی ہوئی ہے، ایک بہت مختصر حصہ رات کا، یعنی رات کے وقت کا ایک بے حد مختصر حصہ، جتنا مختصر ہو سکتا ہے آن ہو سکتا ہے، اس سے مختصر نہیں ہو سکتا. تو ایک آن میں لے کر گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اور صبح کو رسول اللہ کہاں دکھے؟ مکے میں. کہاں دکھے؟ مکے میں دکھے. تو اب ہم یہ کہہ دیں تو اس میں گناہگار نہیں ہوں گے کہ لے جانے میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور وہاں سے واپس آنے میں مصطفیٰ نے اپنے کمال کا اظہار کیا. لے گئی وہ ذات، واپس بھیجنے کا تو ذکر ہی نہیں کیا اس نے. یہ کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے بھی گئی اور واپس بھی چھوڑ گئی اپنے بندے کو. تو نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، اور یقین مانو کہ بے عیب اور یکتا زمانہ ہے وہ ذات جو اس قرب سے واپس بھی آ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ذات بھی کسی سے کم نہیں ہے. اگر لے جانے والی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، تو واپس آنے والی ذات بھی اپنی صفات میں، اپنے حسن و جمال میں، اپنے اختیار میں، نبوت و کمالات و معجزات میں وحدہ لا شریک لہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو
जुमला सख्त हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैं अगर तशरीह करूं, बताइए कौन है शरीक आखिरी नबी होने में उनका? क्या बात है, वाह वाह, सुभान खातमुन अल्लाह। नबीयीन होने में कोई शरीक है? अगर कोई शरीक हो तो फिर ये तय करना मुश्किल है कि वो खातमुन नबीयीन है कि ये खातमुन नबी। दो खातमुन नबीयीन नहीं हो सकते, कोई शरीक नहीं। कयामत के दिन शफाअते उज़्मा के इज़्न को पाने में कोई है शरीक उनका? कोई शरीक नहीं है। सबसे पहले तख्लीक होने में, सबसे पहले वजूद में आने में है कोई उनका शरीक? कोई उनका शरीक नहीं। अल्लाह के रसूल कोई शरीक है? कुरान जैसी अजीमुशान किताब जिसके सीने पर उतारी गई है कोई शरीक? शरीक नहीं। कौन है शरीक? शबे मेराज अल्लाह के दीदार में है कोई शरीक? आइम्मे मुतकल्लिमीन से पूछो कि वो फरिश्ता जो वही इलाही लेकर आने पर मामूर है, क्या उसने अल्लाह को देखा है? देखा है उसने अल्लाह को? वो फरिश्ता जो सूर लेकर बैठा है, अर्श की तरफ तक रहा है कि कब हुक्म आएगा, क्या उसने अल्लाह को देखा है? हजरत आदम में जब रूह फूकी गई, किसने फूकी? तो क्या हजरत आदम ने देखा? पूछिए, मुतकल्लिम से पूछिए, बात उलमा से पूछिए। और मैं छोट देता हूं आपको, मुतज़िला से पूछिए, खारजियों से पूछिए, शियों से पूछिए, कदरिया से पूछिए, जबरिया से पूछिए, चाहे जिससे पूछो। तो क्या देखा है इन लोगों ने? अगर फरिश्ता देख सकता है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो देखना मुमकिन हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो फिर झगड़ा किस बात का? कि फिर जब फरिश्ता देख सकता है, अगर तुम ये मानो कि जिब्रील ने देखा था, तो फिर आपको ये मानना होगा। इस बात पर मुतज़िला भी मुत्तफिक है, शिया भी मुत्तफिक है, अहले सुन्नत वल जमात का भी इजमा है, और तमाम फिरकों का जो बातिल है और सवाब है, सबका इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में, इस मखलूकात में अफदलुल मखलूकात है। न जिब्रील उनके बराबर है, न मीकाईल उनके बराबर है, न इसराफील उनके बराबर है, न कोई नबी और रसूल और पैगंबर उनके बराबर है, न काबा उनके बराबर है, न अर्श व कुर्सी उनके बराबर है। इस कायनात में कोई चीज रसूलुल्लाह के बराबर नहीं है। अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह के नजदीक उनकी बुजुर्गी में जो कोई उनके बराबर नहीं। तो फिर ये बात तो एक अजीब व गरीब सी होगी कि बिलाल तो वो काम कर सकते हैं मगर खुद रसूलुल्लाह नहीं कर सकते, ज़ैद इब्न हारिसा तो कर सकते हैं मगर रसूलुल्लाह नहीं कर सकते। कितनी अजीब बात है कि फारूक आज़म मदीने के मिंबर से हजरत सारिया को देख सकते हैं कि पहाड़ के पीछे कौन है, मगर रसूलुल्लाह को पीठ के पीछे का नहीं मालूम। ये तो एक अजीब व गरीब बात है। फारूक आज़म पर तो मदहे सहाबा के जलसे में गले फाड़ फाड़ कर ये बात कही जाती है कि तुम शेखैन के मुकाबले में किसी को कैसे ला सकते हो। देखो फारूक आज़म का मर्तबा कि मदीने के स्टेज पर मिंबर पे खड़े हैं, जुमे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, अचानक कहा या सारिया तल जबल, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देखो। कहां पर, कहां थे सारिया? निहावंद में थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कई 100 मील दूर, हफ्तों की मसाफत, और आप फारूक आज़म जुमे का खुतबा दे रहे हैं, अचानक देख लिया उन्होंने, इतनी दूर का देख लिया, और कह भी दिया पुकार करके सारिया पहाड़ के पीछे देखो कि दुश्मन पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है तुम पर हमला करने के लिए। ये सब ठीक है मगर रसूलुल्लाह को चारपाई के नीचे का नहीं मालूम और पीठ के पीछे का नहीं मालूम। ये तो अजीबो गरीब बात हो। तो अगर फरिश्ता देख सकता है तो अब फिर तो उसके बाद तमाम नबी देखे तो मानना पड़ेगा। लिहाजा ये बहस न पड़िए, ये कहिए कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा, कयामत से पहले और कोई देख नहीं सकता। तो अब पाक है वो जात जो ले गई रात के मुख्तसर हिस्से में, अभी वापसी का कोई जिक्र नहीं, मस्जिद हराम से ले गई यानी काबे से, मक्के से, और मस्जिद अक्सा तक ले गई। अब यहाँ पर एक बारीक बात है, बहुत सारी इसकी तशरीहात है। एक आसान तशरीह है जो बहुत मकबूल है, अरबों में भी बहुत बयान की जाती है, पढ़ी जाती है, हिंदुस्तान में भी लोग शायद बयान करते हैं, लिखी हुई
کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس جگہ، اس مقام پر، اس آیت کریمہ میں مسجد اقصی تک کی بات کر کے چھوڑ دی ہے. دوسرے مقامات پر، دوسری صورتوں میں، دوسری آیتوں میں پھر وہ ثم دنا فتدلی کی بات آئی، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کی بات آئی، اور قرب دنا کی بات آئی. یہ پوری باتیں دوسرے مقامات پر آئی. تو جب وہاں پر یہ ساری باتیں آئی ہیں، اسی میں آ جاتی بات ہی واضح ہو جاتی. تو پہلی بات تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ نے ایک آزمائش رکھی اپنے بندوں کے کہ ہم مسجد اقصی تک بیان کریں گے، اور اسی آیت کو پڑھ کے مکے کی سرزمین پر ہمارا حبیب آسمانوں تک کی بات کرے گا. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد اقصی تک مانتے ہیں، اور وہ کتنے لوگ ہیں جو میرے حبیب کی بات سن کر عرش اعظم تک کی بات کرتے ہیں. ایک تو حکمت ہے، اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ چونکہ مکے میں کفار و مشرکین تھے، انہی سے نبٹنا ہوتا تھا، ابو جہل تھا، تو مکے کے لوگ بیت المقدس جا چکے تھے، مسجد اقصی دیکھی تھی کچھ لوگوں نے، فلسطین تک ہوئی آئے تھے کچھ لوگ سفر پہ اپنے قافلہ لے کر، مال کا قافلہ، تجارت کا قافلہ. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے مکہ میں جنہوں نے مسجد اقصی دیکھی تھی. تو اب مسجد اقصی تک کا ذکر آیا تو اس میں بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا. جیسے ابھی آپ کہیں کہ میں تاج محل دیکھ کر آیا، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تاج محل دیکھا ہے، تو آپ کے اس دعوے کی سچائی میں کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے، اچھا بتاؤ تاج محل کالا ہے کہ سفید؟ کتنے مینارے ہیں اس کے؟ مین گیٹ کتنے ہیں؟ مین گیٹ کے سامنے بینچیں کتنی پڑی ہیں؟ فوارے میں سے کتنی دھاریں نکلتی ہیں پانی کی؟ آزما سکتے ہیں نا آپ کو؟ کیا آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ؟ بس مفسرین کہتے ہیں کہ مسجد اقصی تک کا ذکر صرف اس لیے تھا کہ اگر آسمانوں تک کی بات ہوتی تو پوچھتا سوال کون کرتا؟ تصدیق کیسے کرتے یہ لوگ؟ مسجد اقصی تک کی بات کہی ہے کیونکہ مکے میں کچھ مشرک ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مسجد اقصی دیکھی تھی، تو اب نبی کریم کی تصدیق کرنے کا ایک موقع اللہ نے ان کو دیا کہ اگر تمہارے دل میں کفر نے گھر کر لیا ہے تو اپنی عقل سے کام لو اور ان سے سوال کرو آ کر کہ اگر مسجد اقصی تک گئے ہیں تو بتائیے محرابیں کیسی ہے، بتائیے دروازہ کیسا ہے، بتائیے اس کے در کیسے ہیں. تو مسجد اقصی کے بارے میں تم سوال کر کے مطمئن ہو سکتے ہو. اگر آسمانوں تک کی بات پہ کون سوال کرتا ہے؟ بتائیے چوتھا آسمان کیسا ہے؟ کون پوچھتا ہے یہ بات؟ یہی ہوا جب یہ کہا گیا کہ میں مسجد اقصی تک گیا ہوں تو لوگوں نے کہا اچھا بتائیے مسجد ایسے 30 دن کا راستہ ہے صرف جانے کا. کعبے سے اگر پیدل سفر شروع کریں مسجد اقصی تو 30 دن لگتے ہیں، اور یہ مسافت تقریباً ایک دن میں 30 کلومیٹر 32 کلومیٹر چلنے تک مانی جاتی ہے. میانہ روی سے اگر چلے ایک مہینے کی مسافت ہو. اور رات میں لوگوں نے دیکھا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور صبح میں پھر دیکھ لیا. تو 4-5 گھنٹوں میں کوئی جا کر 30 دن گیا اور 30 دن آیا. تو لوگوں نے کہا بتائیے آپ، تو آپ نے بتانا شروع کر دیا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اب کچھ لوگوں کو تصدیق ہوئی کہ یہ بھی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. اگر یہ کیونکہ یہ لوگوں کو معلوم تھا کہ کبھی گئے بھی نہیں ہیں وہاں، مکے والوں کے سامنے تو آپ کی زندگی کھلی کتاب تھی، سب کو معلوم تھا کہ آپ کہاں گئے اور کہاں نہیں گئے. تو ایک ایسا شخص جو کبھی مسجد اقصی نہیں گیا، اس سے ان لوگوں نے سوال کیے جو مسجد اقصی گئے تھے، اس کے صحیح جواب دے دیے. تو ایک تو یہ حکمت تھی کہ کچھ لوگ اپنے عقل کی بنیاد پر سوال کر کے اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں. اب یہاں میں فلاسفہ کو دعوت دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اگر یہ ممکن ہے، یہ مان لیا تم نے کہ ایک شخص مختصر ترین وقت میں 30 دن کی مسافت پہ گیا اور 30 دن کی مسافت پر آ گیا، جب اس محال کو تم مان سکتے ہو تو پھر آسمان پر گیا اور واپس آیا، اس کے بعد کیا حل؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حل بچا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ناممکن تھا تو یہ 60 دن کی مسافت 3 گھنٹے میں کیسے طے ہوئی؟ رات ختم ہوئی، فجر میں نبی کریم صبح صادق میں طلوع آفتاب کے وقت موجود تھے مکے میں. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ یہ آزمائش ہو
یہی وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو مبارک دن ہے. ابو جہل بہت خوش ہو گیا. پتا چلا کہ معراج نبی پر شک کرنے والے ابو جہل کے مزاج کے لوگ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اسی کو بہت خوشی ہوئی کہ لیجیے صاحب آج پکڑ میں آ گئی ہے بات. اتنا بڑا جھوٹ آج تک جس کو انت صادق والامین کہا جاتا تھا کہ آپ سچے ہیں، آج اس کا جھوٹ پکڑ میں آ گیا ہے. بہت خوش گیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور کہا کہ ابو بکر دیکھو تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات میں گیا، یہاں سے ایسے ایسے گیا، مسجد اقصی گیا، آسمانوں کی سب کی سیر کر کے آیا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ پھر وہ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ ایک مزاج یہ ملا کہ جب کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملے جس میں ان کی فضیلت کی بات ہو، جس میں ان کی عظمت کی بات ہو، تو پھر اس چکر میں نہ پڑنا کہ ابھی راوی جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، متہم بھی ہو سکتے ہیں، حدیث بھی ہو سکتی ہے، منکر بھی ہو سکتی ہے. یہ تو بات کی بات ہے، مگر اول وہلہ میں دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ بالکل ہو سکتا ہے. کیا محال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اب جب یہ ساری باتیں ہو کے نبی کریم کے پاس آپ پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ ابو جہل ایسا ایسا کہہ رہا ہے. آپ نے یہ بات فرمائی؟ رسول اللہ نے کہا میں نے فرمائی. میں نے کہا ہے. تم نے کیا کہا ابو جہل سے؟ کہا میں تصدیق کری ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا سوچیں پوری دنیا کے مسلمان جس پہ لعنت کر رہے ہیں اس کی تصدیق کر دی صدیق اکبر نے. کس بارے میں؟ کہ ہاں جو تم کہہ رہے ہو اگر رسول اللہ نے یہ بات کہی تو سچی ہے، میں تصدیق کیا کرتا ہوں. بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے مختصر ترین حصے میں. کہاں لے گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی تک. اب یہاں سے یہ مسئلہ سنتے چلیے کہ جس شخص نے بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا انکار کیا وہ کافر، کیونکہ یہ نص قطعی ہے، قطعی الثبوت تو ہے ہی، قطعی الدلالہ بھی ہے. مسجد حرام کا وہی مطلب ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، مسجد اقصی کا وہی معنی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. تو یہ قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہے. اب اس کا انکار کرنا کفر ہو جائے. تو یہاں تک کہ انکار کی کسی میں ہمت نہیں، اس کے آگے پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے. اب مان لیا ایمان جو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی بچے کو دانے نکل آئے. اب حکیم جی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دانے نکلے کیسے. وہ سوچتا ہو سکتا ہے کہ چنے کی دال کھانے کی وجہ سے نکلے، تو چنے کی دال کھلا کے دکھا، کھلائیں گے تو اور تیز نکلے. اب کھلائی چنے کی دال تو دانا نہیں نکلا، تو سمجھ میں آیا کہ نہیں چنے کی دال کا ریئیکشن نہیں. ہو سکتا ہے تل کے لڈو کھانے سے دانے نکلے، تو اس کو تل کھلایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے نکلے وہ دانے. تو تل کھلائے تو دانے نکل آئے. سمجھ میں آیا کہ بھائی یہی چیز ریئیکشن کرتی ہے، یہی چیز ہے. ایسے ہی جسم کے اندر پوشیدہ جراثیم کن چیزوں سے باہر نکلیں گے اس کو آزما کر کھلا کر دیکھا جاتا ہے. اسی طرح روحانی امراض جن دلوں میں ہوں ان کی بھی ترکیب ہے کہ یہ روحانی مرض کے جراثیم کس طرح سے نکلیں گے. تو کبھی وہ آسمانوں کی سیر کے ذکر سے باہر نکل آتے ہیں، کبھی اہل بیت کی تعظیم کے نام پر باہر نکلتے ہیں، کبھی صحابہ کی عصمت کے نعرے پر باہر نکلتے ہیں. وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو مرض چھپا ہوا تھا یہ حضرت علی کا نام لینے سے باہر نکلا ہے، پتہ چلا کہ یہ مریض ہے. کبھی مرض چھپا ہوا تھا یہ حضرت امیر معاویہ کا نام لینے سے باہر نکلا ہے، سمجھ میں آیا کہ مریض ہے. کہیں مرض پوشیدہ تھا تو معراج کے ذکر سے باہر نکلا ہے، کہیں مرض پوشیدہ تھا تو رسول اللہ کے حرام و حلال کرنے کے اختیار پر باہر نکلا ہے. غرض یہ کہ مرض جس طرح کا ہوتا ہے اس کو پہلے باہر نکالیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا علاج کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمتیں ہیں قرآن میں، احادیث میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ نے جس انداز میں عطا فرمایا اس میں سب میں حکمتیں ہیں. اور سفر معراج کے بارے میں جو اس پورے واقعے کے بارے میں کہ یہ ہے کیا، اس کے بارے میں اگر ایک جملہ کہا جائے
الذی بارکنا، یہ برکت ہے اللہ کی طرف سے. یہ پورا سفر مکے سے چلے اقصیٰ کی طرف. کون سی اقصیٰ؟ کون سا بیت المقدس؟ الذی بارکنا حولہ. یہ تو برکتوں کی بات ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا حصول اور برکت کے حصول کی دعائیں، اور پھر جس چیز کو اللہ برکت کہہ رہا کہ اس کے ارد گرد تو برکتیں ہی برکتیں، اور اس پر اب یہاں یہ ایک اشارہ مل کہہ سکتے ہیں اس بات. الذی بارکنا حولہ. اب اس آیت کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ نہ دیکھنے والا نہیں ہے بلکہ دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الذی بارکنا حولہ. کیوں بارکنا حولہ؟ تاکہ کیا ہو جائے؟ فرض بیٹھے میں کیا ہو؟ لنریہ، تاکہ اس کو دکھایا جائے. کیا دکھایا جائے؟ بن آیاتنا، اپنی نشانیوں. کون اپنی طرف منسوب کر رہا ہے برکت کو؟ کون اپنی طرف منسوب کر رہا ہے نشانی کو؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جبریل بھی اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے. لوگوں نے یہ نکالا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. یہاں پر بھی اور سورہ نجم میں اللہ نے عظیم نشانیاں دکھائی تو جبریل ایک عظیم نشانی ہے. اس میں کیا، کس سے کوئی انکار ہے؟ مگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم تھوڑی سی عقل سے سوچیں کہ بندے کو بندہ دیکھ لے، ایک عظیم بندہ اپنے سے کم مرتبے والے بندے کو دیکھ لے، یہ بھی ایک شرف کی بات تو ہی بہرحال کہ جبریل امین کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھ لے. مگر جس اہتمام سے اس سفر کا اعلان کیا گیا ہے اس سے لگا نہیں کھاتی یہ بات. سبحان الذی اسریٰ کے تیور بتا رہے ہیں کہ جس انداز میں شرف اور اعلیٰ مقام کی بات اللہ کر رہا ہے، اور وہاں لے جا کر دیکھ لیا جبریل کو. ایک شرف کی بات ہے. حضرت جبریل کو ان کے مقام میں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا ایک بڑی بات، بڑی نشانی ہے. مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے خالق کا دیدار کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بندہ دوسرے بندے کو دیکھے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے خالق کو دیکھے. تو اب جس سفر میں برکتیں اور بڑی اور عظیم نشانی، جبریل سے عظیم نشانی تو یہ تھی کہ اللہ کا دیدار ہو جاتا. حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں بدایونی عقیدہ واضح ہو گیا، بدایوں کا مسلک واضح ہوا. فرماتے ہیں کہ غلام ایسے نبی کا ہوں، غلام ایسے نبی کا ہوں خدا کو جس نے دیکھا ہے. غلام ایسے نبی کا ہوں خدا کو جس نے دیکھا ہے. میں بن دیکھے خدا پر اس لیے ایمان لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بن دیکھے خدا پر میں بن دیکھے خدا پر اس لیے ایمان لایا ہوں. تو اللہ کے رسول نے اپنے رب کا دیدار کیا. اس سے بڑی اب نشانی کائنات میں نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی چیز اب دیکھنے والی ہو نہیں سکتی کوئی. لِنُرِيَهُ، جس کو اتنے اہتمام سے دکھانے کی بات خود رب کائنات فرما رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جو چیز دیکھی گئی ہے، جس کو دیکھا گیا ہے، جس کا دیدار کیا گیا ہے، وہ ایسی ہی عظیم الشان ہونی چاہیے کہ پھر اس کے بعد ساری عظمتیں اور نشان نیچے ہی رہ جائے. اور وہ حضرت جبریل ہو نہیں سکتے، وہ پھر رب کائنات کا جمال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی. اس کی ایک عام تفسیر تو یہ ہے کہ وہاں پر نہریں ہیں، وہاں باغات ہیں، مسجد اقصیٰ کے آس پاس، بیت المقدس کے آس پاس، تو اس میں دنیاوی اور دینی اور مذہبی اور روحانی برکتیں یہ ہے کہ تمام انبیاء کی روحیں وہاں جمع تھیں. آپ کی سب سے ملاقات ہوئی، آپ نے امامت فرمائی، آپ نے وہاں سے، تو یہ برکتیں اس کے ارد گرد. انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں پر وحی آیا کرتی تھی، اللہ کی وحی آیا کرتی تھی. وہاں پر نبی اللہ نے پیدا کیے، وہاں نبیوں کا مقام ہے، وہاں نبیوں کی روحیں جمع تھی. وہیں پر قصیب احمر سے کیا، وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہو. یہ دیگر ساری نشانیاں دیکھی آپ نے. اور پھر آپ وہاں سے
آسمانوں کی طرف آپ کا سفر رواں دواں ہو گیا. جنتیں دکھائی گئی, دوزخ بھی دکھائی گئی, سدرہ بھی دکھایا گیا, بیت المعمور بھی دکھایا گیا. پھر وہاں حضرت ابراہیم سے بھی ملاقات ہوئی, پھر وہاں حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, پھر وہاں حضرت موسیٰ سے ہوئی. غرض یہ کہ انبیاء سے, فرشتوں سے, رسولوں سے ملاقات ہوتے ہوتے پھر جبریل اور سدرۃ المنتہا, پھر عرش, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ انعامات, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارشاد کہ اے نبی تم پر سلامتی ہو. کس نے کہا یہ؟ تحیات کس نے دی؟ طیبات کس نے کہا؟ تو اس میں تو جبریل کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ تو طے متفق بات ہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سلفی سب مانتے ہیں اس بات کو. اس میں کوئی جبریل کا ذکر نہیں. تو اللہ نے ہی فرمایا. بخاری کی حدیث بھی, مسلم, بخاری اور دیگر کتابوں. للہ, کس نے کہا؟ یہ تحیات اور یہ طیبات کس کی؟ اور کیا ہو؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو. السلام علیکہ, تم پر اور آپ پر سلامتی ہو. اب جواب میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اے اللہ تجھ پر بھی سلامتی ہو, کیونکہ هو السلام, وہ تو خود سلام ہے. یہ تو کہہ نہیں سکتے. اللہ نے کہا ہے نبی تم پر سلام ہو, تو نبی کہے اللہ تجھ پر سلام. جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام. آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ پر سلام دیو, میں نے کہا کہ آپ لوگوں پر سلام. اللہ کے ساتھ تو اللہ جب کسی کو سلام بھیجے تو لوٹ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اے اللہ تجھ پر سلام. یہ تو منع کیا ہے رسول اللہ نے. پرانے زمانے میں دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا, لوگ اللہ کو بھی سلام بھیج دیتے تھے. تو فرمایا کہ اس پر سلام نہ بھیجو, هو السلام, وہ تو خود سلام ہے. تو اب اللہ نے کہا کہ اے نبی تم پر سلام, تو نبی کا کیا جواب دیں گے؟ کہا والسلام علینا. اللہ نے کہا تم پر سلام, ضمیر واحد کی استعمال کی. السلام علیکہ ایھا النبی. اچھا, ایک مزے کی بات یہ ہے, یہاں پر بھی لوگوں نے عقل لگائی اور کہا کہ جب تک نبی باحیات رہے, جب تک تو یہ کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی. جب وصال ہو گیا تو کہا جائے گا السلام علی النبی. میں نے روکا کبھی, پڑھیے آپ اس طرح نماز, میں تو نہیں روکتا اگر پڑھو, مگر جب میں اس طرح پڑھتا ہوں تو آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ سمجھے گی؟ کسی دن موقع ملا تو بخاری شریف کی اس تعلیق کا بھی بیان کر دوں گا کہ علی النبی ہے کہ ایھا النبی. کسی احساس کمتری میں نہ رہیے گا. تو اللہ نے کہا کہ اے نبی تم پر, اکیلے پر, السلام علیکہ, صرف تم پر, کوئی شریک نہیں تمہارے, ضمیر واحد کی. آپ پر, تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور تحیات. نبی نے کیا کہا؟ والسلام علینا, اور اے اللہ اور اے رب ہم پر سلامتی ہو. یہ نہیں فرمایا مجھ پر سلامتی ہو. والسلام علینا, ہم پر سلامتی ہو. اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ پر اور آپ کے جانثار صاحب اور جو متقی پرہیزگار ہیں ان پر, جو علماء, مفتی اور پیر اور مرشد اور اولیاء اور شہداء اور صالحین ہیں ان پر, اور جو آپ سے پہلے انبیاء دنیا میں آئے ان پر, اور آپ کے بعد جو اولیاء آئیں گے ان پر, اور فرشتوں پر اور اولیاء پر اور غوث اعظم پر اور غریب نواز, یہ سب تشریح چلتی. مگر آپ نے فرمایا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر سلامتی ہو اور اے اللہ تیرے نیک بندوں پر سلامتی. ہم پر سلام. تو اب نبی کریم نے اپنے ساتھ ہم میں کون ہے؟ وہ عباد اللہ الصالحین تو الگ سے ہے. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کے نیک بندوں پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں, ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. تو اللہ کے نیک بندے تو الگ ہو لیے, اب ہم میں کون رہا؟ اب تاجدار اہل سنت کا وہ شعر شروع میں نے پڑھا تھا, علینا کہہ کے شامل کر لیا سرکار نے ہم کو. علینا کہہ کے شامل کر لیا سرکار نے ہم کو,
गुनाहगारान उम्मत से उन्हें कितनी मोहब्बत है। नारे तकबीर, गुनाहगारान नारे उम्मत से रिसालत, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, खतीब शम्स मारहरा, जश्न मेराज मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों सोचो कि किस मकाम पर याद किया है रसूलुल्लाह ने, किस मकाम पर, जहां अल्लाह अपने नबी पर, अपने हबीब पर सलामती दे रहा और नबी उसके जवाब में हम पर सलामती ले रहे हैं, गुनाहगारों को उस सलाम में शरीक कर रहे हैं। हमारा भी कुछ तकाजा है कि नहीं है मोहब्बत का? अब हम क्या करें? हम ये कहें कि दुरूद न पढ़े या सलाम न पढ़े? वो हम पर, हम वो वहां पर अर्श पे अल्लाह के बारगाह में कुर्बे खास में हमें याद रखते हैं। क़यामत तक आने वाले हर गुनाहगार उम्मती को उन्होंने याद रखा। हमारा तकाजा क्या है कि उसी सफर में जो तोहफा हमारे लिए लाए थे हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम रोज़ा नहीं रखेंगे, हम साहिब निसाब है तो ज़कात नहीं देंगे, ये करेंगे हम नहीं। ये मेराज का तोहफा है। ये बातें सिर्फ तकरीर में अच्छी लगेंगी क्या कि नमाज फर्ज हो गई, नमाज जैसा तोहफा मिला? नबी करीम ने फख्र फरमाया इस पर कि वो चीजें जो किसी नबी को नहीं दी गई वो मुझे दी गई, और हम उसको ऐसी टाल बटोल। कितनी बुरी बात है। नमाज फर्ज है, मेराज नबी का जिक्र नमाजी लोग करें तो लुत्फ दोबारा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब नमाज का जिक्र होगा और नमाज जिक्र करने वाले और जिक्र सुनने वाले के साथ होगी तो फिर हक अदा होगा जिक्र का। नमाजों का जिक्र तो हो मगर नमाजें हमारे साथ न हो। हम ये जिक्र तो करें कि मेराज में अल्लाह ने तोहफा दिया है अपने हबीब को, और वो तोहफा हम अपने साथ अपने नामे अमल में न लिखे, उसको न अदा करें, उसको कितनी महरूमी की बात है। सुन्नी मुसलमानों, यही तो महरूमी है। हम यही तो हार जाते हैं यार। यही तो हमारी कमजोरी है। न दौलत की कमजोरी है, न ताकत की कमजोरी है, न अफराद की कमजोरी है, आमाल की कमजोरी है। लेकिन न मोहब्बत हमारी कमजोर, न ताल्लुक हमारा कमजोर, न अकीदा हमारा कमजोर, न मस्जिद हमारी कमजोर, न कमेटी कमजोर, न आवाम कमजोर। फिर कमजोर है क्या? कमजोर है अमल। ये बेअमली जो फैल गई है, अजीब व गरीब बात है। कैसी तरतीब बांट ली आपस में। भाई बदअकीदगी के साथ बेअमली होती बहुत अच्छी बात थी, और खुश अकीदगी के साथ नेकअमली होती बहुत अच्छी बात, मगर ये पाला गलत बढ़ गया। बदअकीदगी के साथ खुश अमली चली गई और खुश अकीदगी के साथ बदअमली आ गई। गलत है। इसको ये टीम सही बांटी। दो मुख्तलिफ मिजाज की चीजें एक साथ करनी। खुश अकीदा तो नेक अमल, बद अकीदा बुरे अमल, बिल्कुल सही तरतीब थी। तो अहले सुन्नत वल जमात को चाहिए कि जिस तरह हमारा अकीदा चमक रहा है, हमारा अकीदा मुनव्वर हो रहा है, जिस तरह हमारा दिल रसूलुल्लाह की मोहब्बत से जगमग कर रहा है, इसी तरह हमारा माथा भी अल्लाह के सजदे से जगमगा है। हमारे हाथ पैर भी वुजू और तहारत से मुनव्वर हो जाए, हमारे अमाल भी नेक हो, हमारे दिलों की कैफियत भी नेक हो, हमारी जुबान पर चुगली ना हो, हमारे दिल में बुग़्ज़ ना हो, हमारे दिल में नफरत ना हो, हम रोजेदार हो जाए, हम परहेजगार हो जाए, हम अल्लाह के वफादार और अल्लाह के नेक बंदे हो जाए, उसके अहकामात को मानने वाले हो जाए, हराम को छोड़ने वाले हो जाए, हलाल को अपनाने वाले हो जाए, सुन्नतों को अपनाने वाले हो, बिदअतों को छोड़ने वाले हो। उल्टा हो गया है, बिदअतें आती जा रही है, सुन्नतें दूर होती जा रही है। अब ये नौबत आ गई है कि ऐलान करना पड़ता है कुरैश जमात को कि अगर किसी शादी में बैंड बजा तो हम उसमें शरीक नहीं। ये अहले सुन्नत वल जमात का ये मामला होगा। लेकिन अब इतना मामला बढ़ गया है, आप जरा गौर करें, लोग निकाह जैसी पाकीज़ा महफिल में दूल्हा को जबरदस्ती सोने की अंगूठी पहना देते हैं। इधर वो खुतबा हो रहा होता है, और निकाह मिन सुन्नती, क्योंकि दूल्हे को और दूल्हे के सास ससुर को और उनके माँ बाप को अरबी समझ में आती नहीं।
جب خطیب کہتا ہے قاضی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا وہ میرا نہیں ہے. بتاؤ اسی اسٹیج پر اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی پہننا یہ طریقہ مصطفیٰ ہے کیا؟ یعنی جس حدیث کو سن کر نکاح منعقد ہونے والا تھا اسی جگہ پر سنائی کیا دے رہا ہے کہ رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑنے والا رسول اللہ کا نہیں، مگر انگوٹھی پہنے بیٹھے ہیں سونے کی. یعنی طریقہ چھوڑ کر، رسول کا راستہ چھوڑ کر رسول کے راستے پہ چلنے کا دعویٰ. کتنا بتائیے نا، نکاح من سنتی، نکاح میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے. فمن رغبا، یہ ایک ہی روایت میں نہیں ہے، الگ الگ روایتیں ہیں جس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے گردن موڑ لی، روگردانی کی، اس سے متنفر ہوا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے برخلاف کیا، جو ترجمہ کر لو مطلب یہی ہے جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کے خلاف عمل کر لیا، فلیس منی. تو اے میری محبت میں بیٹھ کر نکاح اور سنت رسول کا احیا کرنے والوں، اپنے ہاتھوں سے سونے کی انگوٹھیوں، گلے سے چین اتارو، تو پھر یہ بات ہوگی کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو ہم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا طریقہ چھوڑنے والے نہیں، ہم تو آپ کے ہیں. وہ کوئی اور ہوگا جس نے آپ کا طریقہ چھوڑ کر آپ سے دوری اختیار کر لی ہوگی. ہم تو آپ کے ہیں اور آپ کے طریقے پر ہیں، لہٰذا ہم یہاں بھی آپ کے ہیں، قبر میں بھی آپ کے ہوں گے، قیامت میں بھی آپ کے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ذکر معراج، ذکر رسول بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، مگر فرائض و واجبات اور وہ باتیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہیں، پڑوسی کو ذلیل کر کے، اس کا دل دکھا کر معراج کا ذکر کرنا، غریب رشتہ داروں کا حق مار کر معراج کا ذکر کرنا. آپ ذرا سوچیں، مسجد کے لوگ تو ہمارے یہاں یو پی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مسجد کی کچھ دکانیں کسی نے کرائے پہ لے لی ہے تو بس سمجھتا ہے کہ میں مالک ہو گیا، اب خالی نہیں کرے گا، نہ کرایہ بڑھائے گا، اور ایسی چیزیں کرے گا اس میں جس سے مسجد کو نقصان ہو. مگر میلاد میں دیگے بنا دے گا، چھٹی آئے گی تو دیگے بنے گی، جلوس میں نکلیں گے، نعرہ بھی لگے گا یا رسول اللہ کا، مگر رسول اللہ نے جس مسجد کا احترام بتایا وہ نہیں کریں گے. کیسی بات؟ امام کو اپنے گھر میں کوئی نوکر جیسا رکھ لیتا نا، بالکل یہی سمجھتی ہے، اب نوکر رکھ لیا ہے. اور عید میلاد النبی تک ہم تو سننی ہے، یہ جھنڈا اور وہ کارڈ اور یہ پگڑی، اور اب دیکھیے پھر جلوس کی رونق. ارے علماء کی، مشائخین کی، صوفیاء کی، پڑوسیوں کی، بچوں کی، ماں باپ کی، بوڑھوں کی، ضعیف کی، بیمار کی، ہر کسی کا حق ہر کسی کے اوپر ہے. آپ کا حق امام پر اگر یہ ہے کہ وقت پر نماز کی امامت ہو اور عوام کا کی رشد و ہدایت اور تعلیم و تربیت ہو، تو آپ کے اوپر ان کا حق ہے. ماں باپ کے اوپر آپ کا حق ہے، آپ کے اوپر ماں باپ کا حق ہے. استاد کے اوپر شاگرد کا حق ہے، شاگرد کے اوپر استاد کا حق ہے. ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر، دوسرے پڑوسی کا، صحت مند کا حق بیمار پر، بیمار کا صحت مند پر. ایسے ایک دوسرے سے چلے گی، ایسے چلے گی کائنات. بیماروں کا، کمزوروں کا کوئی خیال نہیں ہے. معراج پہ گئے، ارے جن کو جانا تھا وہ گئے، وہ لوٹ کر بھی آئے، تحفے بھی ملے، مقام بھی بڑھا، عزت بھی بڑھی، سب کچھ ہوا، اور ان کے طریقے پر جو قائم رہے ان کے بھی مقامات بڑھے. مگر ہم صرف زبان کے غازی ہو گئے، کردار کہاں گیا ہمارا؟ ساری بحثیں اور ساری بدعقیدگی اور ساری بدعتیں اس لیے ہم پر حملہ آور ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ کردار نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ڈھال نہیں ہے جو ہمیں ان مصیبتوں سے بچا سکے. محبت تو ہے، عمل بھی ہو اس کے ساتھ، تو پھر ہم پر کوئی اعتراض نہیں. ہماری عوام گمراہ بھی نہیں، ہمارا رابطہ اپنے علماء، اپنے مشائخین کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، مسجد کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے. غرض یہ کہ وہ ساری باتیں جو آپ جمعے میں ہر تقریر میں سب میں سنتے رہتے ہیں، اور پھر سن کر ہم بھی سنا کے بھول جاتے ہیں، آپ بھی سن کے بھول جاتے ہیں. ہم سب برابر کے شریک ہیں، میں کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہوں، اسی معاشرے کا حصہ ہے. ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. جو کمیاں میرے اندر ہے میں اس کو سدھاروں، جو آپ کے اندر ہے آپ اس کو سدھاریے.
ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کی کمیاں سدھارنے کے چکر میں لگ جاتا ہوں, آپ میری کمی سدھارنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں, تو نہ آپ کی سدھرتی ہے نہ میری سدھرتی. اپنے اپنے حصے کا سب کام کریں. میں آپ کے دروازے کا کوڑا نہیں ہٹاؤں گا, آپ میرے دروازے کا نہیں ہٹائیں, تو کوڑا بڑھتا چلا جائے. طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دروازے کا ہٹاؤ, میں اپنے دروازے کا ہٹاؤں. نہ میرے دروازے کے سامنے گندگی ہو, نہ آپ کے دروازے کے سامنے گندگی ہو. اس طرح سے مل جل کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی آپس میں شیر و شکر ہو کر اخوت ایمانی کے ساتھ, اخوت اسلامی کے ساتھ, امداد باہمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, عزت کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت مسلمان کے اوپر فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے. مگر ہم اپنی زبان سے کسی کو بے عزت کرتے ہیں, کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو بے عزت کرتے ہیں, کبھی قلم و تحریر سے بے عزت کرتے ہیں, کبھی جھوٹا مقدمہ کر کے, کبھی جھوٹی گواہی دے کر, کبھی برائی کر کے, اور پھر اس پر یہ کہ ہم ہی عاشق رسول تو ہم ہی ہیں. ارے بھائی اس عشق کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ اللہ سلامت رکھے اس عشق, اس کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ ہم نہیں چیلنج کر رہے. کبھی اپنے دل میں سوتے وقت لائٹ بجھا کر اپنے دل کو دیکھ کر کہیے کہ اے دل, کیا عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں؟ پوچھیے اپنے آپ سے. ہم سب اپنے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول؟ کیا ہمارے مشائخین ایسے تھے جیسے ہمیں؟ ایسے تو نہیں تھے. تو کیسے تھے وہ بات سب کو معلوم ہے کیسے تھے, سب کو معلوم ہے. کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک انسان کیسے بنے, سب کو معلوم ہے. اور اس راہ میں جو کچھ مسائل ایسے ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں زندگی میں جس پہ شک ہو جائے وہ پوچھ لی جائے. مگر نیک ہونا کہ ہم گالی بکے کہ نہ بکے, مولانا بتائیے, کس کو نہیں معلوم کہ روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں؟ بتائیے حضرت اس بار رمضان میں کتنے روزے رکھوں میں؟ کس کو نہیں معلوم؟ میں سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں یہ کسی سے پوچھا جائے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بتا دیا ہے. یہ باتیں سب کو معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. شریعت نے یہ باتیں واضح طور پر بتا دی. ہاں کسی چیز میں شک رہ جائے اس کا آپ سوال کر لیجیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مبارک موقع پر, اس عظیم الشان اجلاس میں, اس عظیم الشان عرفہ اور اعلیٰ معجزے کے ذکر کے ساتھ, اس ذکر کے وسیلے سے, اس معجزے کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا دیدار کیا ہے, اس دیدار کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف فرما. ہم نے جو کچھ بھی نادانی میں یا دانستہ جو بھی تیرے حکم کے خلاف کیا, تیرے حبیب کے حکم کے خلاف کیا, مولا اسے معاف فرما. اپنے پیارے حبیب کی معراج کے صدقے معاف فرما, اپنے پیارے حبیب کی محبت کے صدقے معاف فرما, اپنے پیارے حبیب کو جو نمازوں کا تحفہ دیا اس کے صدقے معاف فرما. جو تو نے اپنے حبیب کو چاہا اور جو محبت کی, جو عنایتیں کی, جو برکتیں دی, جو نشانیاں دکھائیں, ان کے وسیلے اور طفیل معاف فرما. اپنے پیارے حبیب کے اور ان کی اولاد کے, ان کے بچوں کے, خاندان کے, صحابہ کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما, اور ہماری اگلی زندگی اپنے اور اپنے حبیب کی مرضی کے مطابق بنا. ہمیں صراط مستقیم پر چلا, ادب کرنے والا بنا, نیک عمل کرنے والا بنا, خیال کرنے والا بنا, سچ بولنے والا بنا, نمازی اور پرہیزگار بنا, قوت والا بنا, خوشحال بنا, دولت والا بنا, عزت والا بنا, خیرات کرنے والا بنا, صدقات دینے والا بنا, غریبوں کی مدد کرنے والا بنا, مخلوق خدا کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا بنا, ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا. جب تک ہم زندہ رہیں تیری اور تیرے حبیب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوں.